رابطے ختم ہو جائیں یا رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے، اور حالات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ خوشی کے 5 اصول: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ چھوڑو وضاحت مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تب ہی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں، مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تمہیں اپنے اللہ کے لیے بدلنا ہے، ہاں، تمہیں خود کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، اور پھر نیکی کہاں کوئی ضائع جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ شادی سے پہلے صورت اور شادی کے بعد سیرت ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہو، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ جواب دینا سیکھو شہزادی، دنیا کے باسی تم پر حرف نہ اٹھائیں، تمہاری کمزوریوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو کہتا ہے کہ خوبصورت ہو، اس کا یقین کرو۔ لوگوں کو خود پر حاوی مت ہونے دو۔ منفی رویوں کو جوتے کی نوک پر رکھو۔
مضبوط بنو کیونکہ تم اپنی سرزمین کی شہزادی ہو۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔